یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 تا 43 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ نہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں گناہ گاروں کو۔ ان کے واسطے دوزخ کا بچھونا ہے اور اوپر سے اوڑھنا بھی، اور ہم یوں بدلہ دیتے ہیں ظالمین کو۔ اور جو ایمان لائے اور نیکیاں کی انہوں نے، ہم بوجھ نہیں ڈالتے کسی پر مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وہی جنت میں رہنے والے ہیں اور اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور نکال لیں گے ہم جو کچھ ان کے دلوں میں خفگی تھی، اور بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، اور کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم نہ تھے راہ پانے والے اگر وہ ہدایت نہ دیتا ہمیں۔ بے شک لائے تھے رسول ہمارے رب کی سچی بات، اور ندا دی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تم اس کے وارث ہو گئے اس کے بدلے، یعنی اپنے اعمال کے بدلے میں۔ مذکورہ آیات میں پہلی دو آیات میں اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا بیان ہے، اور اگلی دو آیاتوں میں اللہ کی آیتوں کا اقرار کرنے والے یعنی اطاعت اور فرما بردار کرنے والوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس کے مقابلے میں تکبر کیا، قرآن مجید نے اکثر مقامات پر منکرین کے لیے، تکذیب کرنے والوں کے لیے تکبر کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے،
یعنی ایک ہے انکار کرنا اور ایک ہے تکبر کرنا، اور تکبر میں بڑائی کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جب انہیں پیغام حق دیا گیا کہ اسے قبول کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو انہوں نے اس پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی بات کو اونچا رکھنے کی کوشش کی۔ گویا یہ زبان حال سے یہ بتا رہے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کا حکم اس قابل نہیں کہ اسے تسلیم کیا جائے، اور یہ معنی ہے تکبر کرنے کا۔ اس لیے جہاں انکار کی بات کی وہاں اکثر مقامات پر یہ بھی فرمایا کہ یہ ان کا انکار کرنا، جھٹلانا تکبر کی راہ سے ہو رہا ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اب یہ جہنم کے عذاب کے مستحق خود ہی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کے سارے اسباب انہیں مہیا کر دیے تھے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا۔ ان کے لیے فرمایا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ آسمان کے دروازے کھولنے کے دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب ان کے اعمال اور ان کی دعائیں آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہیں تو ان اعمال کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ دوسرا معنی، جب ارواح کو قبض کیا جاتا ہے تو نیک ارواح بھی آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہیں اور بری بھی۔ تو حدیث مبارکہ کے مفہوم میں خلاصے میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جب نیک لوگوں کی ارواح آسمان کی طرف فرشتے لے کر جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھولنے سے پہلے وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہے اور کس کی روح لائے ہو، تو فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کی یہ روح ہے، اور اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو فرشتوں کے علم میں اللہ کے حکم سے یہ بات آ جاتی ہے تو وہ اسے اس روح کو مرحبا کہتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے حکم سے ان کی روح کو علیین میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے ایک حصہ قبر میں یا جہاں پر وہ ہوتا ہے اس میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو منکرین ہوتے ہیں، مکذبین ہوتے ہیں، انکار کرنے والے گناہگار، جب ان کی ارواح کو فرشتے لے کر آسمان پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دروازہ کھولنے کی بات ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے، تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، تو وہ فرشتوں کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ گناہگار ہے، تو ان کے لیے دروازوں کو، آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جاتا، اور ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ ان کی ارواح کو سجین میں ڈال دیا جائے کہ جو برے لوگوں کی ارواح کا مقام ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور ان کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب ان کی ارواح جاتی ہیں اور دنیا کے اندر اعمال صالحہ کی مقبولیت کے لیے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت بھی کے لیے بھی فرمایا گیا کہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اعمال صالحہ کا آسمانوں کی طرف اٹھ جانا قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور دوسری بات یہ بھی فرمائی گئی کہ ان اعمال صالحہ کی مناسبت سے بندے کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اس لیے درجات کی قبولیت اور درجات کی بلندی کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ دوسری چیز یہ فرمائی گئی، ایک یہ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، دوسری چیز یہ کہ یہ لوگ جنت میں ان کا داخلہ محال ہے، ناممکنات میں سے ہے، اور اس کی ایک مثال دی محاورے کے طور پر کہ جس طرح کے اونٹ عظیم الجثہ ہونے کی وجہ سے سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا، اور اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ناممکن اور محالات میں سے ہے، اسی طرح ایسے لوگوں کا جو دنیا کے اندر اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، آخرت میں قیامت کے دن ایسے لوگوں کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن اور محالات میں سے ہے۔ اور ہم یوں بدلہ دیا کرتے ہیں گناہگاروں کو، مجرمین کو، گناہگاروں کو۔ اب یہاں یہ فرمایا کہ جنت میں داخلہ اسی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ یہ مجرم لوگ تھے، جھٹلانے والے تھے،
اطاعت کرنے والے نہیں تھے، ان کے جرم کی وجہ سے جنت میں داخلہ روک دیا گیا۔ آگے فرمایا کہ جہنم ہی ان کے لیے اوڑھنا بچھونا بن جائے گی، یعنی ان کے نیچے بھی جہنم کی آگ، ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ، دائیں بھی بائیں بھی، گویا جہنم کا عمومی جو عذاب ہے وہ آگ کا ہے، اس میں بھی یہ مبتلا ہوں گے، اور برے اعمال کی وجہ سے جو قرآن و حدیث کے اندر مختلف برے اعمال کی برے عذابات کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی انہیں الگ سے مل رہا ہوگا۔ اور فرمایا یوں ہم بدلہ دیتے ہیں ظالمین کو، پہلے فرمایا کہ مجرمین کو ہم بدلہ دیتے ہیں، اور معاً فوراً فرمایا کہ ہم ظالمین کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں، یعنی یہ ظلم انہوں نے اپنی جان پر خود کیا تھا، اور وہ جو برے اعمال کر رہے تھے اس کے بدلے میں جہنم کا ملنا، عذابات کا ملنا، اس کی اطلاع انہیں دنیا کے اندر دے دی گئی تھی، کر دی گئی تھی۔ اس کے باوجود یہ برے اعمال سے، بدعملی سے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کر لیا اور عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اگلی دو آیتوں میں اہل ایمان کا ذکر کیا گیا، جس طرح کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جہاں مطیعین کا ذکر ہوتا ہے وہاں منکرین کا بھی ذکر ساتھ ہو جاتا ہے۔ یا فرمایا کہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور فرمایا کہ دین شریعت اللہ رب العزت نے آسان عطا فرمائی ہے، اور انسان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ وسعہا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام جو بالکل آسان ہو اور تھوڑی سی کوشش سے اس کام کو حاصل کر لیا جائے۔ اس کے مقابلے میں وہ کام کہ جس میں محنت، جد و جہد اور کوشش، سخت محنت کرنی پڑے، اس کے لیے جہد کا لفظ آتا ہے، جس کا معنی محنت اور کوشش کرنا ہوتا ہے۔ جنت کے لیے فرمایا، اعمال صالحہ کے لیے فرمایا کہ وسعہا، کہ یہ اس کی وسعت کے اندر ہے۔ ہر انسان پر ہم نے جو اعمال دیے ہیں، شریعت کے احکامات دیے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ قابل عمل ہیں، اور اس کی وسعت میں، اس کے دائرہ اختیار میں، اس کی طاقت میں وہ آتے ہیں۔ ورنہ اگر ایسے اعمال ہوتے جو انسان کی قدرت سے، اس کی طاقت اور اختیار سے باہر ہوتے، اور وہ انسان کر ہی نہ پاتا، تو انسان کے لیے مشکل ہوتا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قابل مؤاخذہ بھی نہ ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے احکام ہی ایسے دیے کہ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایسے احکامات دیے جس پر بآسانی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا ایک اور آیت میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور اس کوشش سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے فضل طلب کرتے ہیں، توفیق طلب کرتے ہیں، تو اللہ ان کے لیے اعمال صالحہ کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں ایمان والے، عمل صالح والے، اور احکامات اور اعمال صالحہ ان کے لیے مشکل نہیں رکھے گئے، اور ان کی طاقت میں اور ان کی دسترس میں ہیں۔ یہ ایسے لوگ جنت میں ہیں، جنت والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اگلی آیت میں اہل جنت کی ایک صفت بیان کی گئی کہ جب ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے تو داخل ہونے سے پہلے ان کے دلوں میں جو خفگی تھی، اور جو دل کے اندر کوئی چیز دوسرے سے متعلق رہ گئی تھی، حسد رہ گیا تھا، کوئی بغض اور کینہ ان کے دلوں کے اندر تھا، تو جنت میں داخلے سے پہلے اللہ رب العزت اس کو نکال دیں گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ سب چیزیں ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوں گی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے انہیں ایک مشروب پلایا جائے گا، اور قرآن مجید کی ایک آیت بھی اس کی تائید کرتی ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ کی طرف سے انہیں پاکیزہ شراب، پاکیزہ مشروب پلایا جائے گا۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ دل کے اندر جو خفگی ہوگی اور جو ایک دوسرے کے خلاف قدورت ہوگی وہ سب نکل جائے گی، اور جب یہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا،
یعنی ہم جنت کے اندر پہنچ گئے تو ہم اپنی وجہ سے نہیں پہنچے، بلکہ اللہ رب العزت کی ہدایت دینے کی وجہ سے ہم یہاں پہنچ گئے، اور ہم نہ تھے راہ پانے والے اگر وہ اللہ ہمیں ہدایت نہ کرتا، اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت نہ ملی ہوتی تو ہم یہاں جنت میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور بے شک ہمارے رب کی سچی بات ہمارے پاس رسول جو ہے وہ لے کر آئے تھے، اس وقت یہ ان کی زبان سے بے ساختہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کا تذکرہ ہوگا، تو اللہ کی طرف سے آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث کر دیا گیا ہے تمہارے اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آخرت میں ہم جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے یا کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اب اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوں گا، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث ہو گئے، اس کے بدلے میں کہ تم نے اعمال کیے تھے، یعنی اپنے اعمال کے بدلے میں۔ تو فرمایا گیا، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخلہ ان کے اعمال کو قرار دیں گے، جبکہ اہل جنت اس کو اللہ کا فضل قرار دیں گے کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر ہم یہاں نہیں آ سکتے تھے، یہ اللہ کا فضل ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ تمہارے اعمال ہی تھے کہ جو میرے فضل کو تمہاری طرف متوجہ کرنے والے تھے۔ تو اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کا فضل اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور انسان اللہ کے فضل کا مستحق بن جاتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ احکام شرعیہ میں سہولت و رعایت سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ ترجمے میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی ایسا عمل نہیں ڈالتے، بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کی طاقت سے باہر ہو اور وہ اسے کرنے پر قادر نہ ہو۔ اعمال صالحہ جو جنت میں داخلے کی شرائط ہیں، وہ کوئی مشکل کام نہیں جو انسان نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ہر حکم کو آسان اور نرم کر دیا ہے۔ بیماری، کمزوری، سفر اور دوسری انسانی ضروریات اور حالات میں اللہ رب العزت نے شریعت کے احکامات کو، انسان کی ان تمام چیزوں کو، حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہی احکامات دیے ہیں۔ تفسیر بحر محیط میں ہے کہ جب انسان کو اعمال صالحہ کا حکم دیا گیا تو یہ احتمال تھا کہ یہ حکم اس کے لیے بھاری معلوم ہو، تو تمام اعمال صالحہ ہر جگہ ہر حال میں بجا لانا تو انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ اس لیے اس شبے کو ان الفاظ سے دور کر دیا گیا کہ ہم تمام انسانی زندگی کے مختلف حالات اور ادوار کا جائزہ اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ہر حال میں اور ہر وقت اور ہر جگہ کے لیے مناسب احکامات جو ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ اسی لیے شریعت میں ایسے احکامات دیے گئے ہیں جو انسان کی کیفیت اور حالات کے مطابق ہوتے ہیں، تاکہ انسان اس پر عمل کرنے میں کوئی بھی دقت اور تنگی محسوس نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔